نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایسے ایک محسن انسان کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم افستبصر فیبصرون بأیکم المفتون۔ میرے محترم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، اللہ اکبر۔ دنیا کی بچے جب پیدا ہوتی ہیں ہر قسم کی گندگی لے کر دنیا کے اندر تشریف لاتی ہیں۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتی ہیں غسل کیے ہوئے، پاک پاکیزہ، صاف ستھرے، ناب کٹے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے اس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہیں اور ساتھ میں نور لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ماں آمنہ کی حجرہ نور سے بھرے ہوئے، نہ کوئی لائٹ کی انتظام، نہ کوئی روشنی کی انتظام، ایسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں جب سنتے ہیں عبداللہ کے گھر میں ماں آمنہ نے بچے پیدا کی ہے، میرے دوستوں بچے پیدا ہوئے ہیں قریشیوں کی گھر میں، میرے دوستوں سید النبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو طالب آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسے بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ جب ابو جاہل رہتا ہے اور کہتا ہے میں نے کبھی ایسے بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ جب عبد المطلب آتے ہیں اور کہتا ہے میں نے ایسے خوبصورت اور حسین و جمال بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تم بھی جا کر بتا دو، تم بھی جا کر دیکھ لو کہ وہ بچہ کیسے میں نے پیدا کیا، اللہ رب العزت نے کیسے بچوں کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، کیسے خاتم النبی سید المرسلین اس دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ فرمانے لگا جبرائیل امین اپنی جماعت کو لے کر تشریف لائیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں میرے دوستو فرمانے لگا ہے اللہ اکبر، یہ کتنی حسین و جمال بچے ہیں، کیا خوبصورت بچے ہیں، چاند کے ٹکڑے ستاروں کے ٹکڑوں کی جیسے یہ بچے، اور حجرے کے اندر میرے دوستوں اور عطر گلاب کی خوشبو بھرے ہوئے، میرے دوستو چاروں طرف سے خوشبو ہی خوشبو۔ میرے دوستو عرش معلیٰ میں بھی خوشیاں منانے لگی ہیں، فرشتے بھی خوشیاں منانا شروع کر دی ہیں، پورے مکے میں سب نے خوشیاں منانا شروع کر دی ہیں۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں میرے دوستوں عرش معلیٰ سے لے کر زمین ہر طبقے میں، میرے دوستوں زمین کے ہر طبقے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں فرمانے لگے اللہ رب العزت آئے میرے فرشتوں کہ تم نے کیا کہا کہ میں نے ایسے بچہ کبھی نہیں دیکھا، میں نے تو ایسے بچہ کبھی پیدا ہی نہیں کیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچہ میں نے جو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجے جو پاک صاف ستھرے
اور اللہ رب العزت نے ایسے مہکتی ہوئے خوشبو کی طرح بچے کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے ایسے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرماتی ہیں میرے دوستو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرماتی ہیں اللہ رب العالمین اپنے شان میں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم لوگوں کی اگر تعلق تم لوگ اگر اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو اور عدل کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم لوگ اللہ سے تعلق ماننا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو آ جاؤ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر لو، اور اللہ اگر چاہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش عطا فرما دیں گے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، وہ شخص جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ جس نے مجھے محبت کیا، جس نے مجھے محبت کیا میری ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری جگہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت تک جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند، تمہارے مال و دولت، جتنی چیزیں ہیں پوری کائنات کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہو۔ میرے دوستوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے؟ اللہ خود رسول کی معشوق، خود رسول کی عاشق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عاشق ہے۔ میرے دوستو دونوں عاشق و معشوق کی جواب تو دیکھ لو، فرماتی ہیں میرے دوستو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ شخص جس نے میری رسول کی اطاعت کی ہے وہ گویا کہ میری اطاعت کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسے ایک رسول کو بھیجا ہوں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار، کہ ایسے ایک نبی کو میں اس دنیا کے اندر بھیجا ہوں ہاں کہ جو ہدایت کے ساتھ سچے دینوں کو لے کر اس دنیا کی سچے دین کو لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تاکہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کی رسول ہے، محمد اللہ کے نبی ہے، وہ سید النبی ہے، وہ خاتم المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور ان کی ساتھ جو رہنے والے ہیں، ان کی نقش قدم پر چلنے والے وہ صحابۃ الاجمعین، فرماتے ہیں جب کافروں کے ساتھ لڑتے تھے بڑے بہادریت کے ساتھ لڑتے تھے، جب آپس میں رہتے تھے ایک دوسرے سے بڑے ہمدردی آپس میں بڑے محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابۃ الاجمعین فرماتی ہیں ہمیشہ اللہ کی فضل کو تلاش کیے ہوئے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستو دیکھ لیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ معشوقوں سے کیا مزہ ہے، عاشقوں سے پوچھیو شاخ گل میں کیا مزہ ہے، بلبلوں سے پوچھیو معشوقوں کا جو نشانہ سب تمہارے پاس ہے، اس لیے عاشق ہوا میں تو میرا معشوق ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کی رب کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، محمد کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، محمد میرے معشوق ہے، محمد کے رب بھی میرے معشوق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے دوستوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی محبت تھی اور کہنے لگے کہ محمد میرے دوستو محبت میرے معشوقوں کا جو نشانہ سب تمہارے پاس ہے، اس لیے میں عاشق ہوا میں تو میرا معشوق ہے۔ میرے دوستوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دو طرف کر کے میرے دوستوں درختوں میں کھیلے گاڑ دیتے تھے، میرے دوستوں ان کی سینے کے اوپر بڑی پتھر کی چٹانیں اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد کے رب کو چھوڑ دے، محمد کی رب کو چھوڑ۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں محمد کے رب کو کبھی کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ احد کی آواز پکارنے لگی ہیں کہ محمد سے میری اتنی محبت ہو گئی، اور اسی طریقے سے محمد کی رب سے بھی مجھے اتنی محبت ہو گئی، وہ محمد بھی میرے
معشوق ہے، وہ اللہ رب العزت بھی میرے معشوق ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور تعلق مع اللہ حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی اور عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں محمد کی اتباع کر لو۔ میں نے محمد کی اتباع کرنے والوں میں شامل ہوں، محمد کی اتباع کرنے والوں میں ہوں، میں محمد کی نقش قدم پر چلنے والوں میں ہوں۔ تم مجھے کسی صورت میں میری کلمہ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو، میں کسی صورت میں مجھے کافر نہیں بنا سکتے ہو، میں تو صرف محمد کی رب کے لیے اور محمد کے لیے دیوانہ ہوں۔ اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ محبت کا جب شیء ہے بیان کرنا نہیں ممکن، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں عجب حالت ہماری ہے۔ محبت کا جب شیء ہے بیان کرنا نہیں ممکن، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں عجب حالت ہماری ہے، عجب حالت ہماری ہے۔ کافر ہمیں مارنے کی عہد کر کے رکھے ہیں، مگر میں بلال حبشی محمد کی محبت کیا چیز ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ایک عجب شیء ہے یہ محبت، ایک عجب شیء ہے یہ محبت، اس محبت کو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ محبت ایک عجب شیء ہے بیان کرنا نہیں ممکن، میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں، عجب حالت ہماری ہے۔ نہ میرے موت ہوتی ہے، میں جی ہوں، نہ میرے سکون ہے نہ میرے چین ہے، مگر محمد کے نام جب لیا کرتا ہوں تو مجھے چین بھی ملتا ہے، تو مجھے سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، شاعر کس انداز سے فرما رہا ہے، محبت میں مصیبت ہے یہ قدرت کی حقیقت ہے، جہاں بارش برستی ہے وہاں بجلی کڑکتی ہے۔ محبت میں کیا مصیبت ہے، محبت میں کیا مصیبت ہے جو اللہ رب العزت نے کہ محبت میں مصیبت ہے۔ بلال حبشی نے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی ہے، ان کے اوپر مصیبتیں آتے رہیں لیکن برداشت کرتے رہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبتیں آتے رہیں، ابو بکر صدیق نے اپنے مصیبتوں کو جھیلتے رہیں۔ میرے دوستو کافروں نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور صدیق اکبر نے ان کو غار ثور میں جا لے کر پہنچے ہیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا نہیں آ رہا تھا۔ میرے دوستو اسی وقت میں حضرت صدیق اکبر نے کندھے میں اٹھا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے کر پہنچے۔ میرے دوستوں اس وقت میں صدیق اکبر کے ران کے اوپر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو آرام فرما رہے تھے۔ ایک سانپ دروازہ میں آئی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو جگہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کو ناز دی، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چہرہ مبارک کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی آنسوں کے قطرے جب گرے، اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئے، فرمانے لگے صدیق اکبر فرمائیے کیا ہوا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانپ نے مجھے دھانچ دی ہے۔ فرمانے آئے صدیق اکبر، اللہ کے رسول نے اپنے دہن مبارک سے لعاب نکال کر اسی جگہ پر لگا دی، اللہ نے اس زہر کو ختم فرما دی۔ میرے دوستوں اس کے بعد فرمایا کہ صدیق اکبر کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق اکبر یہ سانپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، کیونکہ سارے کائنات کی سید النبی خاتم النبی رحمت للعالمین ہاں اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور اس غار ثور میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ پہاڑ کی جانور ہے، یہ پہاڑ کی کیڑے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتے تھے۔ میرے دوستوں کو سانپ کہ آپ نے اس کو ملنے نہ دینے کی وجہ سے وہ جو ہے نا آپ کو ڈھنس ماری ہے، تو لہٰذا تو اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دہن مبارک سے وہ لعاب لگا دی، اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ میرے دوستو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے صحابۃ الاجمعین، میرے دوستو کیا رحمت اللہ نے دی ہے حضرت بلال حبشی۔ فرماتے ہیں محبت میں مصیبت ہے یہ قدرت کی حقیقت ہے۔ سارے محبت جھیلنے کے بعد میرے دوستوں حضرت غلام اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، میرے دوستوں فرماتی ہیں ایک دفعہ حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فرمایا،
اذان دی ہے اور صبح طلوع آفتاب نہیں ہوئے۔ فرمانے کہا اذان فجر کی اذان ہوئے؟ فرماتے ہیں جی فجر کی اذان ہوئے۔ بولے نہیں، آج تو صبح طلوع آفتاب نہیں ہوا۔ بلال حبشی نے اذان نہیں دی۔ محبت میں مصیبت ہے، مصیبت جھیل لی ہے۔ یہ قدرت کی حقیقت ہے۔ جہاں بارش برستی ہے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہوئی۔ میرے دوستوں، اللہ رب العالمین اتنی بڑی رتبہ اور اتنی بڑی عظمت عطا فرمائیں، وہاں جہاں بارش برستی ہے وہاں بجلی کڑکتی ہے، صبح کی طلوع آفتاب ہونے لگتے ہیں۔ رہ گیا رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بلال دنیا سے چلے گئے، بلال کی اذان کی آواز پورے دنیا میں گونج رہی ہے، پورے دنیا میں گونج رہی ہیں۔ بلال حبشی جب اذان دیتے ہیں صبح طلوع آفتاب ہوتی ہیں، جب بلال اذان نہیں دیتے ہیں صبح کی طلوع آفتاب نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال جب تم جنت میں جاؤ گے تو میرے گھوڑے سے آگے ہوں گے، میرے پاس سفید گھوڑے ہوگا، تمہارے پاس سرخ گھوڑے ہوں گے۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو تمہارے پاس میرے گھوڑے کی لگام ہوگا، تم میرے گھوڑے کی رسیاں پکڑ کے جنت میں پہلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! یہ بلال حبشی کی اللہ نے جو رتبہ عطا فرمائی، میرے دوستوں اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جہاں بارش برستی ہے وہاں بجلی کڑکتی ہے۔ میرے دوستوں، محبت میں میرے دوستوں مصیبت ہے، یہ قدرت کی حقیقت ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کو محبت کی ہے، اللہ کی رسول نے، اللہ کی میرے دوستوں معشوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی عاشق میرے دوستوں عاشق الہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے تھے ان کے اوپر سنگسار کی جاتی ہے۔ میرے دوستو جب طائف میں جاتے ہیں میرے دوستو دعوت پہنچانے کے لیے، جس کو اللہ نے دین کی داعی بنا کر، اللہ دی فرماتے ہیں سراجا ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا وقمرا منیرا۔ اس دنیا کے اندر جو وہ تشریف لائے ہیں میرے دوستو دین کی داعی بن کر، دین کی مبلغ بن کر میرے دوستو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت انداز سے اللہ رب العالمین شاعر پڑھ رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اپنے رسول کی بارے میں کتنی بہترین انداز سے اللہ خود بذات خود نعت پیش فرما رہے ہیں رسول کی شان میں۔ میرے دوستوں اسی انداز سے فرماتی ہیں اللہ پاک پروردگار عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرماتے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کتنی بہتری انداز سے میرے دوستو اپنا نعت شریف پیش فرما رہے اللہ رب العزت، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اپنے نبی کی شان میں کس انداز سے اللہ رب العزت بذات خود کلام پیش فرما رہی ہیں، نعت شریف پیش فرما رہی ہیں۔ میرے دوستو ایسے نبی کی کیا شان ہے، اسی نبی کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ میرے دوستو جو نبی کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں میرے دوستو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو نبی کی نقش قدم پر نبی کی اتباع کرنے والے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جو نبی کے حکم، نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کے حکم بنیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو فائز عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے، عدل عمرانی عطا فرمائیں گے، معرفت ربانی عطا فرمائیں گے، اور اسے تعلق مع اللہ حاصل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔